حاتم طائی کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الحشرج الطوئی القحطانی ہے۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا۔ نہایت بہادر اور دلیر تھا۔ شعر و شاعری سے خاصی دلچسپی تھی۔ جود و سخا میں اس کی مثال نایاب تھی۔ حاتم طائی کا نام زبان پر آتے ہی ایک عظیم اور بے مثال سخی کا تصور لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھر آتا ہے۔ اس کی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال ہوئی۔ حاتم طائی سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جود و سخا میں آپ کا سبقت لے گیا ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قبیلہ طے کر کے ایک یتیم کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 11 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے مغز کا وہ حصہ بہت ہی لذیذ لگا اور میں نے کھانے کے ساتھ ہی کہہ دیا، واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر ڈالا اور میرے آگے ان کا مغز پیش کر دیا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اپنی ساری بکریاں اس نے ذبح کر ڈالی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بکریوں کو ان کی رسیوں سمیت ہی ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، آپ کو کوئی ایسی چیز لگے جو میرے قبضے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر آپ سے اسے روک رکھوں تو یہ عربوں کی شان میں ایک گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، پھر آپ نے بطور عوض اس یتیم لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم طائی نے کہا، میں نے اس یتیم کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، پھر تو آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے ان کے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ وہ یتیم مجھ سے زیادہ سخی تھا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں موجود سب کچھ سخاوت کر دی، جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا۔